اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم پچھلے ہفتے میں ہم نے کچھ سوشل میڈیا پہ گفتگو کی، اس سے پہلے ہم مینجمنٹ ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے۔ آج ہم مینجمنٹ سے ہٹ کے ذرا زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ مینجمنٹ بھی زندگی کا حصہ ہے لیکن اصل تو زندگی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے اتفاق ہوا ایک ذرا پرانی کتاب کے کئی حصے پڑھنے کا۔ وہ کتاب کا میں ریفرنس آپ کو آگے بتاتا ہوں تفصیل میں، لیکن بیک گراؤنڈ یہ ہے، دیکھیے کہ آج کل دو لفظ بہت سنائی دیتے ہیں، ینگر لوگوں میں بھی، مڈل ایجڈ لوگوں میں بھی۔ پرانے لوگوں میں ذرا تھوڑے شاید کم ہیں، لیکن یا وہ اس طرح سے اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن یہ دو خاص طور پہ ینگر لوگ اور مڈل ایجڈ لوگ جو ہیں، یہ خاص طور پہ دو لفظوں کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ایک انگزائٹی ہے اور ایک ڈپریشن۔ بلکہ شاید ڈپریشن کا لفظ اور بھی زیادہ استعمال میں آتا ہے انگزائٹی کی نسبت، حالانکہ انگزائٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے زندگی میں۔ میں میڈیکل گفتگو نہیں کروں گا، میں سائیکولوجیکل گفتگو بھی نہیں کروں گا، لیکن جسٹ ٹو ڈسکرائب کہ انگزائٹی ڈپریشن کیا ہے، بنیادی طور پہ انگزائٹی ایک اس طرح کی سٹیٹ ہے جس میں ہم کسی تشویش، کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا سسٹم یا ہمارے نظام جو باڈی کا ہے کچھ اس طرح سے چلتا ہے کہ آبویسلی ہم ٹینس بھی ہوں گے، ہم ذرا ہائپر ایکٹیو بھی ہوں گے، ہم جلدی ذرا ہماری ایموشنز بھی ذرا ایج پہ ہوں گی، ہم جلدی شاید برا بھی مان جائیں گے، جلدی پریشان مزید بھی ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بڑی بہت ہی سادہ قسم کی ڈسکرپشن ہے۔ ڈپریشن آن دی ادر ہینڈ ایک ایسی سٹیٹ ہے مائنڈ کی جس میں جو بھی شخص مبتلا ہو وہ اپنے آپ کو مستقل لو فیل کرتا ہے، شاید اس کی کوئی وقت نہیں ہے، شاید زندگی کا ہی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی زندگی میں کچھ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہے، الٹیمیٹلی تو سارا کچھ ختم ہی ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اس قسم کی ایک لو فیلنگ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس بات پہ تیار نہیں کر پاتے کہ کوئی خاص کام کر سکیں۔ تو یہ ایک بڑی بہت ہی سادہ ڈسکرپشن ہے ڈپریشن کی، لیکن جیسے میں نے کہا ہم میڈیکل کی گفتگو نہیں کر رہے، اس کے لیے کوئی سیکیٹرسٹ باتیں کرتے رہتے ہیں اور بڑی مناسب ہوتی ہے، لیکن صرف ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انگزائٹی ہمیں کچھ کرنے پہ ٹریگر کرتی ہے، اسٹیمولیٹ کرتی ہے کہ ہم کچھ کریں اپنی، تاکہ ہماری انگزائٹی کم ہو سکے، اور ڈپریشن ہمیں کچھ کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی ہم لو فیلنگ میں ہیں تو وہ ہمیں اس سے روکتی ہے۔ ایک جان ایلیا کی آپ کو میں ایک بات سناؤں جو آئی ایم شیور انہوں نے ڈپریشن کی سینس میں نہیں کی، لیکن شاید یوز ہو سکتی ہے ادھر بھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عقل مند ترین، خوبصورت ترین، امیر ترین، کامیاب ترین ہونے کے باوجود آخر مر ہی جائیں گے۔ تو بات تو بڑی مناسب ہے، آخر تو مر ہی جائیں گے، جو مرضی کر لیں، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سارے کام بند کر دیں اور اپنی زندگی کی کویسٹ کو کسی نہ کسی طرح سے روک لیں۔ ہمارا ٹاپک آج کا انگزائٹی، اور انگزائٹی بھی ایک خاص اینگل سے، چونکہ موسٹلی انگزائٹی کی وجہ یہی ہوتی ہے، اور وہ ہے انسیکیورٹی۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں، ہم یعنی کسی عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، تو ہماری طبیعت میں انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، فکر پیدا ہوتی ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بنیادی تھیسس ہے جس پہ میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ انسیکیورٹی کی ریزنز کیا ہیں، ظاہر ہے اس پہ بھی کچھ ہم بات کریں گے۔ جو فریم آف ریفرنس میں لے رہا ہوں وہ فلسافیکل ہے، اور دس کمز فرام ایلن واٹس، جو کہ 1915 سے 1973 تک ان کا ٹائم، ان کی زندگی تھی، اور اس میں انہوں نے بہت بڑے کام کیے، بہت کچھ کہا سنا۔ ان کی ایک کتاب ہے اس پہ جس کا ٹائٹل ہے دی وزڈم آف انسیکیورٹی، یعنی وہ انسیکیورٹی پہ ہی مینلی ان کا فوکس ہے، اور اس کا ٹائٹل یہی ہے دی وزڈم آف انسیکیورٹی، اے میسج فار این ایج آف انگزائٹی۔ اچھا، یہ پرٹیکولرلی یہ کتاب 1951 میں پبلش ہوئی تھی۔ اب پرٹیکولرلی اس دور میں کیوں اس کی ضرورت ان کو پیش آئی، چونکہ اگر آپ اس سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں بھی اور ساری دنیا میں، ہمارے ہاں تو خیر بہت بعد تک بھی،
ساری دنیا میں ذرا انڈسٹریل ایولیوشن پہلے آ گیا تھا یورپ کی سائیڈ پہ، تو وہاں پہ ذرا زندگی کچھ اور طرح سے ہو گئی تھی. ہمارے ہاں تو انڈسٹریل ایولیوشن آیا ہی نہیں اس سینس میں، اور ہم اپنے وہی پرانے طریقہ کار، یعنی ہماری ایگریکلچر بیس سوسائٹیز تھیں اور وہی کچھ چل رہا تھا. کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ ایگریکلچر سے وابستہ تھے، باقی دربار سے وابستہ تھے. تو دربار کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی، ان کو باورچی چاہیے تھے، ان کو یعنی کپڑے سینے والے چاہیے تھے، کپڑے نئے نئے بنانے والے چاہیے تھے، تعمیر کرنے کے لیے ان کو راج مزدور چاہیے تھے. وہی لوگ اپنے آپ کو کام وہی سیکھتے تھے، وہی کرتے تھے اور چل رہا تھا. اور زندگی کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ کل کی فکر کو خاص نہیں تھی، کیونکہ کل کا پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا، بادشاہ سلامت کا موڈ کیا ہوگا، وہ کیسے چلیں گے. تو جب بادشاہت ختم بھی ہو گئی تو بھی ہم ذرا لیڈ بیک ہی رہے ہیں، اور ہماری جو پچھلی سے پچھلی جنریشن ہے، انہوں نے کوئی خاص اس بات پہ ان کو پریشانی نہیں تھی کہ کل کیا ہوگا. اب دیکھیے نا، ایک کسان کو اگر دیکھیے تو وہ اس کی فکر کر کے کچھ کر نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا. اس نے فصل بو دی ہے، اپنے حصے کی محنت کر دی ہے. اب اگر اسے بارش کی تلاش ہے، جو کہ موسٹلی ہوتی تھی، اریگیٹڈ سسٹم نہیں تھا، تو لہذا وہ بارش کا انتظار ہی کر سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے اور بس انتظار کر سکتا ہے. تو وہ چونکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہر سال یہی سائیکل وہ دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت پریشان کرنا بند کر دیا تھا. ان کو پتہ تھا کہ جو کام ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اور نہیں ہوگا تو پھر جو بھی ہوگا وہ ہوگا پھر اس کا. تو ریلیٹیولی بیکاز they knew they could not actually control nature، تو اس وجہ سے ان کی ذرا طبیعتوں میں ٹھہراؤ آ گیا تھا. لیکن جو پریزنٹ دور کا انسان ہے، وہ ہر طرح کی چیز کو سمجھتا ہے کہ وہ کنٹرول کر سکتا ہے، وہ نیچر کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ اپنے حالات کو، اپنے ماحول کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور اس کی بڑی ایگزامپل اس کے پاس ہیں. اس نے فاصلے طے کرنے کے لیے جہاز بنا لیے، زمین پہ چلنے کے لیے بلٹ ٹرینز بنا لیں، اس نے اسپیس میں جانا شروع کر دیا، اس نے ماحول کو اپنے ٹھیک کرنے کے لیے ایئر کنڈیشننگ کر لی، ہیٹنگ کر لی، کولنگ کر لی، آرٹیفیشل رین کر لی ضرورت پڑ گئی تو، اور اس طرح کی کئی چیزیں. تو اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اب کافی حد تک یعنی نیچر پہ قابو پا چکا ہے. آلدو آف اینڈ آن نیچر اسے کوئی نہ کوئی ریمائنڈر بھیجتی رہتی ہے کہ نہیں بھائی میں سپریم ہوں، آپ جو مرضی کر لیجئے، میں سپریم ہوں. اور نیچر واقعی سپریم ہے. سو الٹیمیٹلی وی باؤ بیفور نیچر اینی وے. یہ ان کی جو بنیادی، ظاہر ہے بڑی تفصیلی کتاب ہے اور بڑا اس میں بڑا فلسفہ ہے اس میں، اور وہ میں بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کے لیے شاید کوالیفائڈ بھی نہیں ہوں. لیکن جو باتیں مجھے کچھ سمجھ آتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، ان کو ذرا تھوڑا ایسے سٹائل میں کہ جس سے بات واضح ہو سکے. ایک اور چھوٹا سا کوٹ ہے اس کا، اپنا اینی ڈیلارڈ کا. وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہاؤ وی اسپینڈ اوور ڈیز از ہاؤ وی اسپینڈ اوور لائفز. یعنی اگر ہم زندگی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے دنوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم ہر دن کیسے گزارتے ہیں. اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت دن کچھ نہیں کرتے، یا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یا انتظار کرتے رہتے ہیں، یا پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں اچھا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ملتوی چلتا رہتا ہے معاملہ. لیکن ایکچولی ہاؤ وی اسپینڈ اوور ڈیز از ہاؤ وی اسپینڈ اوور لائفز الٹیمیٹلی. کیونکہ یہ سب کچھ زندگی کا ہی حصہ ہے، اسی میں سے کم ہو رہے ہیں دن. وہ دن جب ہم کچھ نہیں کرتے اور اس کو کسی اور دن پہ ملتوی کر دیتے ہیں، یہ سب زندگی کا ہی حصہ ہے. اسی میں سے یہ دن مائنس ہو رہے ہیں، منفی ہو رہے ہیں. اینی وے، ایلن واٹس یہ کہتے ہیں کہ انسیکیورٹی کا ریفرنس ہے، اور انگزائٹی جو اس سے انسیکیورٹی سے پیدا ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آج کی خوشی اور تسلی اس بات کی یقین دہانی پہ منحصر ہے کہ کل کیا ہوگا، تو پھر تو بڑا مشکل ہے. پھر تو یہ انسیکیورٹی جانے والی نہیں ہے. اس لیے کہ مستقبل آپ جیسا چاہیں پریڈکٹ کرنے کی کوشش کر لیجئے، اور بہت لوگوں کی یہ یعنی صدیوں سے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے وہ مستقبل میں جھانک سکیں. وہ کبھی ایسٹرالوجی پکڑتے ہیں، کبھی نیومرولوجی پکڑتے ہیں، کبھی ایسٹرونومی سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ نہیں سمجھ آتی تو وہ مسٹری سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھوں کی لکیریں کیا ہیں، ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں، علم جفر کیا کہتا ہے، علم العداد کیا کہتا ہے، اور کئی طرح کے روحانی وظائف اور ذائچے اور کشف اور اس طرح کی چیزیں کیا کہتی ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود الٹیمیٹلی دی فیوچر از ایلوسو، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے.
آپ جتنا چاہے پریڈکٹ کر لیجئے، اگر 100 پریڈکشنز ہیں جو آج بھی ہم پرانی نوسٹراڈامس کی اور پتہ نہیں کس کس کی سنتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، اس میں سے سب صحیح نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ٹھیک ہو گئیں یا کچھ ایسی ٹھیک ہوئیں کہ وہ قرینہ قیاس تھیں اور وہ کچھ قریب تھیں، اور بات ہماری بھی کچھ سمجھ میں آ گئی اور ہم نے اسے کھینچ تان کے جوڑ لیا کہ ہاں اصل میں یہ کہا تھا، پتہ نہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا. تو مستقبل تو ایلوسو، کیوں کسی قسم کی پریڈکشن، کسی قسم کی پیشین گوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. غیب کا علم تو اللہ کو ہے نا، ہمارے عقیدہ کے مطابق بھی، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا. قرآن میں خود یعنی ان کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوئے ہیں کہ اگر مجھے غیب کا علم آتا یا میں غیب کا علم جانتا تو میں بہت سارے فائدے حاصل کر لیتا اور بہت سی تکلیفوں سے بچ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، میں غیب کا علم نہیں جانتا. اس لحاظ سے غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے. ہاں ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں، اپنی کیلکولیشنز کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم کچھ ایک مستقبل کی پیشین گوئی کرتے ہیں. اس میں سے کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہوتی. یعنی حالات اگر اسی طرح چلتے رہیں جس طرح سے ہم نے پریڈکٹ کیا ہے تو بات ٹھیک ہو جائے گی. کچھ چیزیں تو ویسے بھی ریٹن آن دی وال ٹائپ ہوتی ہیں نا، یعنی یہ کہ اگر ایک شخص غلط کام کر رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں پیشین گوئی کریں کہ الٹیمیٹلی یہ بڑا شدید نقصان اٹھائے گا، تو مور اور لیس یہ بات ٹھیک ہو ہی جائے گی نا، چونکہ یہ تو ایک طرح سے لکھی پڑی بات ہے نا کہ ایسا ہی ہوگا. آلدو بظاہر کچھ غلط کام کرنے والے لوگ ماشاءاللہ بڑی ترقی بھی کر جاتے ہیں اور وہ کسی طرح اس دنیا میں تو کم از کم ناکام نظر نہیں آتے. آگے کا معاملہ ان کے اور اللہ کے درمیان ہے. پہلی بات کہ مستقبل کی یقین دہانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہماری انسیکیورٹی انفارچونیٹلی مستقبل سے ریلیٹڈ ہے، آج سے نہیں ہے. آج تو ہم جس حال میں ٹھیک ہیں، یعنی جو بھی ہمارا حال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے آج کیا حال ہے. اگر ہم اچھے حال میں تو بھی ہمیں پتہ ہے، اگر ہم اچھے حال میں نہیں ہیں خدا نخواستہ تو بھی ہمیں پتہ ہے. تو ہمیں آج کی فکر نہیں ہے، ہمیں کل کی فکر ہے. ہم جب بچے ہمارے پڑھتے ہیں تو ہم ان کی آج کی فکر نہیں کرتے کہ آج اس نے کیا سیکھا ہے. ہم یہ فکر کرتے ہیں کہ اچھا یہ کل کس کلاس میں جائے گا، پوزیشن اس کی کیا آئے گی اینڈ آف دی ایئر، پھر اس کے بعد یہ کیا سبجیکٹ پڑھے گا، یہ کون سا شعبہ اپنائے گا، یہ کدھر اس کی زندگی میں کیسے بہتری آئے گی اور کیا کمال کرے گا یا نہیں کرے گا، واٹ ایور. ہمیں اس کی فکر ہے سارے وقت. تو چونکہ ہمیں اس کی فکر ہے جو بہت بہت مستقبل میں ہے اور جس کا کوئی ہمارے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو ہم انسیکیور ہیں. اسی طرح سے باقی معاملات ہیں ہماری زندگی کے. ہم جاب میں بھی ہم آج کی فکر پہ نہیں ہوتے. آج تو ہمیں پتہ ہے ہم دفتر آ گئے ہیں، آج کا دن تو پکا، آج کی تنخواہ تو مل جائے گی، لہٰذا آج کی تو کوئی فکر نہیں ہے. ہاں کل کی ہو سکتی ہے کہ کل ملے گی یا نہیں ملے گی، یا کل صبح آئیں گے تو جواب مل جائے گا کہ جناب بڑی مہربانی ہے، آپ کی جاب کی اب ضرورت نہیں ہے، یا اگلے سال یا اس سے اگلے سال ترقی ہوگی نہیں ہوگی، انکریمنٹ ملے گی، کتنی اچھی ملے گی، میں کیا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، بلا بلا بلا. تو ساری فکریں مستقبل کی ہیں، آج کی نہیں ہیں. اور انفارچونیٹلی مستقبل کی کوئی پیشین گوئی کچھ نہیں کر سکتی، کوئی کر نہیں سکتا، لہٰذا ہماری انسیکیورٹی قائم رہتی اور بڑھتی چلی جاتی. ہمارا ایک اور اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے، یعنی ہمارے دو مائنڈ ہیں نا، یہ تو سب جانتے ہیں. ایک وہ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے جو ہر وقت حاضر ہے یوں کہہ لیجئے، اور ایک وہ جو ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے جو اس کے پیچھے ہے، بیک گراؤنڈ میں ہے. ہمارا ایک کانشیس مائنڈ کا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا دائرہ کار ذرا لمیٹڈ ہے چونکہ وہ موسٹلی کرنٹ ہے، اور جو ہمارا سب کانشیس ہے اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے. وہ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک رہیں گے اس ساری میموریز اس کے اندر موجود ہیں، اس سے وہ بہت کچھ اپنے حساب سے جو چاہتا ہے نتائج نکالتا رہتا ہے اور ہمیں کہیں نہ کہیں پہ انفلوئنس بھی کرتا رہتا ہے. ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے یہ مستقبل کو نہیں پہچانتا، نہ یہ جانتا ہے اس کے بارے میں، نہ یہ جان سکتا ہے. یہ صرف پریزنٹ کو پہچانتا ہے، حال کو پہچانتا ہے. دوسری بات یہ ہے، اور چونکہ یہ حال کو پہچانتا ہے اور ہم کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس کا تو مستقبل سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہم چونکہ مستقبل میں مستقل کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں سم ہاؤ، تو لہٰذا ہم اپنے پھر سب کانشیس مائنڈ کو یوز کرتے ہیں اور اس کو یہ زحمت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ دیکھے بتائے جس کی بنیاد پہ ہم بہت کچھ چلاتے ہیں پھر اس کی. تو ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ہماری خواہش پہ
ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ پریڈکشن فرماتا ہے، اور اس میں سے کچھ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، آگے چل کے کچھ نہیں بھی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ کچھ ٹھیک ہو جاتی ہیں اس لیے ہمارا یہ یقین بڑا پختہ ہے کہ نہیں، عین ممکن ہے ہو ہی جائے، تو لہٰذا ہم اس کا امید کا دامن ہم ہاتھ سے چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے۔ یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پہلا ہم نے یہ کہا کہ ہماری انسیکیورٹی کی وجہ آج نہیں ہے، مستقبل ہے، اور مستقبل ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہم اس کے بارے میں چونکہ انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں، چونکہ ہم انسیکیورٹی کا شکار رہتے ہیں، اس لیے انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی ایکسکیوز می، کہ ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ صرف پریزنٹ کو پہچانتا ہے، وہ مستقبل سے ڈی لنکڈ ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے ہم سب کانشیس مائنڈ کو یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم فیوچر کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان میں سے جو وہ پریڈکشن ہمارے ہاتھ میں تھماتا ہے اس میں سے چند ٹھیک ہو جاتی ہیں، چند نہیں ہوتی، لیکن چونکہ چند ٹھیک ہو جاتی ہیں ہمارا یقین پختہ ہوتا رہتا ہے۔ تیسری بات ایلن واٹس یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسپیرینس آج کا، اس کو ہم اکثر کمپیئر کرتے ہیں پاسٹ کے ایکسپیرینس سے، کہ ہاں پہلے بھی مجھے یہ تجربہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایکچولی پاسٹ ایکسپیرینس کو آج کے ایکسپیرینس سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ تو گزر گیا واقعہ، آج کا واقعہ لائیو ہے، آج کا ایکسپیرینس آپ پریزنٹ میں آج اس وقت اس میں موجود ہیں، اور جس چیز سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ پچھلے ایکسپیرینس کی یادداشت ہے، اس کی میموری، وہ ایکچوئل ایکسپیرینس نہیں ہے، ایکچوئل ایکسپیرینس تو ہو چکا، ختم ہو چکا، وہ تو یہ دو لائکس نہیں ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایپل ورسز ایپل کمپیریزن نہیں ہے، یہ ڈیفرنٹ کمپیریزن ہے کہ ایک حال کو، ایک ریئل چیز کو آپ ایک یادداشت سے کمپیئر کر رہے ہیں، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یادداشت از اے فیلنگ، وہ فیلنگ بیسڈ ہوتی ہے نا، اگر آپ کا ایکسپیرینس برا تھا تو آپ کی فیلنگ شاید اس سے بھی زیادہ بری تھی، تو آپ کا وہ ایکسپیرینس آپ کی میموری میں کوئی بڑی خطرناک، خوفناک چیز کے طور پہ موجود ہوگا، چاہے وہ اتنا خوفناک نہ ہو۔ اور اسی طرح سے اگر وہ کچھ اچھا تھا اور آپ کو اچھا لگا تو وہ اس سے کہ کتنا اچھا تھا اس کی نسبت بہت زیادہ اچھائی کے ساتھ میموری میں موجود ہوگا، سو وہ بھی نارمل نہیں رہے گا۔ سو ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، ان کو ڈیفرنٹ ہی سمجھنا چاہیے اور ان کو خواہ مخواہ کمپیئر کرتے رہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک مستقبل میں جو بھی کچھ آئے گا، جب تک وہ پریزنٹ نہیں بنے گا، یعنی جو واقعہ اگلے سال ہونا ہے جب تک اگلا سال نہیں آ جائے گا اور ہم وہاں پہنچ نہیں جائیں گے اور اس کو دیکھ نہیں لیں گے، تب تک تو وہ ظاہر ہے ایکسپیرینس میں نہیں آ سکتا۔ مستقبل، ماضی کی تو کوئی یادداشت ہے نا، حال کا ہمارا ایکچوئل ایکسپیرینس ہے، مستقبل کا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، صرف خیالات ہیں، اور وہ خیالات کی بنیاد پہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ حال کو چھوڑ کے مستقبل میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ جسم کو چھوڑ کے دماغ میں رہنا، اور یہ بڑی یعنی ایک کریٹیکل ایک کنکلوژن ہے کہ حال کو چھوڑ کے مستقبل میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے جسم کو چھوڑ کے دماغ میں رہنا۔ آج کی گفتگو کو ہم یہاں روکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس بات کو اگلی نشست میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔